بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، شریعت اسلامی میں قرض کی ذمہ داری کی جتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت کسی اور ذمہ داری کی نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے قرض کی ذمہ داری کا بوجھ اپنے سر سے اتار دو۔ انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق قرض کا حق ہے۔ ایک دفعہ آقائے نامدار علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ سامنے احد پہاڑ نظر آ رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میرے 3 روز ایسے گزر جائیں جن میں اس سونے میں سے کچھ میرے پاس باقی رہ جائے۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہے تو پہلے قرض کی ادائیگی کے لیے اتنی مقدار اس میں سے الگ کر لیتا، اس لیے کہ قرض کا عذاب بہت بڑا ہے، اور باقی سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرض کی ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی سے قرض لے کر اس کا بوجھ اپنے سر پر لادتا ہے تو اس مومن کی نجات کا مدار قرض کی ادائیگی پر ہے۔ جب تک قرض ادا نہ ہوگا اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی روح کی نجات معلق رہتی ہے اس کے قرض کے ساتھ یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرضہ ادا ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان قرض کا بوجھ لے کر دنیا سے وفات پاتا ہے تو آخرت میں اس قرض کی ادائیگی لازم ہے، لیکن یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ آخرت میں دراہم اور دنانیر یعنی روپیہ پیسہ نہیں ہوں گے، وہاں پر قرض کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعے ہوگی۔ مقروض کی نیکیوں سے قرض خواہ کے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ اگر مقروض کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں تو قرض خواہ کے گناہ مقروض کے سر ڈالے جائیں گے۔ آخر کار مقروض کی نیکیوں کو لے کر قرض خواہ جنت میں چلا جائے گا اور قرض خواہ کی برائیوں کو لے کر مقروض کو جہنم میں جانا پڑ جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ قرض مل جانے کے بعد ادا کرنے کی کوئی پابندی نہیں کرے گا، پھر وہ قرضہ ادا کرنے سے پہلے مرتا ہے تو اس کا نام اللہ تعالیٰ کے یہاں چور اور ڈکیت کی فہرست میں درج ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سی احادیث ہیں کہ جن میں قرض ادا نہ کرنے پر بڑی سخت قسم کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی سے قرض لیں تو اس کو دینے کی فکر ہمارے دل کے اندر موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔